بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کون ہے اور کیوں اسے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے؟ کیا دجال کا خروج اچانک ہوگا؟ دجال کہاں سے ظاہر ہوگا اور اس کے مددگار کون ہوں گے؟ تو ناظرین، اگر آپ بھی انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، آخری زمانے کے فتنوں میں سب سے عظیم اور سب سے زیادہ گمراہ کن فتنہ دجال ہے۔ یہ وہ دور ہوگا جب باطل حق کا لبادہ اوڑھ کر سامنے آئے گا اور آزمائش صرف ظاہری نہیں بلکہ ایمان کی گہرائی تک پہنچ جائے گی۔ ناظرین، روایات میں بیان ہوا ہے کہ دجال محض ایک فرد نہیں بلکہ ایک فتنہ، ایک نظام اور ایک فکری یلغار کی صورت میں ظاہر ہوگا، جس کا مقصد انسان کو اس کے رب سے کاٹ دینا ہوگا۔ اسی فتنہ کے دور میں اللہ تعالیٰ اپنی حجت کاملہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ظاہر فرمائے گا، جو عدل و حق کی قیادت کریں گے اور زمین کو ظلم و جور سے پاک کریں گے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا اور اس کے مددگار کون ہوں گے اور وہ کن راستوں سے گزرے گا؟ ان تمام امور پر ہمیں بہت سی روایات ملتی ہے۔ بظاہر یہ روایات مختلف مقامات کا ذکر کرتی ہے، مگر اہل علم نے ان میں ایک ترتیب بیان کی ہے جس سے ایک نقشہ سامنے آتا ہے۔ ناظرین، روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، دجال شام اور عراق کے درمیانی حلہ نامی جگہ سے نکلے گا۔ سب سے پہلے اس کا ظہور شام اور عراق کی درمیانی گھاٹی سے ہوگا اور دجال کے اوان و انصار اصبہان کے یہودیہ نامی بستی میں اس کے منتظر ہوں گے، اس لیے وہ وہاں پہنچے گا، پھر ان کو لے کر ایک مخصوص جگہ میں قیام کرے گا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف سرزمین مشرق یعنی خراسان سے خروج کرے گا۔ ناظرین، کعب احبار سے روایت ہے کہ فتح قسطنطنیہ کے بعد مسلمانوں کو خبر ملے گی، لہذا جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہوگا اسے چھوڑ کر ملک شام کے لیے نکلیں گے، مگر اس خبر کو غلط پائیں گے۔ دجال قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ہی نکلے گا، اس سے ساحل سمندر کی طرف کی جماعت وابستہ ہوگی، پھر وہ وہاں سے نکلے گا۔ ناظرین، ایک اور روایت ملتی ہے کہ دجال سے ساحل سمندر کی جانب سے ایک جماعت وابستہ ہوگی جو کہ اس کے مددگار ہوگے اور وہ سب مل کر وہاں سے نکلیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ دجال عراق کی ایک بستی سے نکلے گا۔ اس کے نکلنے پر لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک جماعت لوگوں سے کہے گی کہ ملک شام اپنے بھائیوں کے پاس چلو۔ ناظرین، ایک روایت ملتی ہے کہ دجال خراسان سے نکلے گا، جبکہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ دجال کی پیدائش مصر کے ایک گاؤں میں ہوگی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، کچھ لوگ مشرق سے نکلیں گے جو قرآن مجید پڑھیں گے، مگر قرآن ان کے نرخوں سے آگے نہ بڑھے گا۔ جب بھی ان میں سے کوئی گروہ نکلے گا اسے ختم کر دیا جائے گا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سے زیادہ مرتبہ شمار کیا کہ جب بھی ان میں سے کوئی گروہ نکلے گا اسے ختم کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ انہی میں سے باقی بچنے والے لوگوں میں سے دجال نکلے گا۔ ناظرین، اس کے بعد روایت ملتی ہے کہ دجال سب سے پہلے جس پانی پر آئے گا وہ بصرہ کے نزدیک ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہوگا اور اس کے برابر میں ریت ہوگی۔ یہ پہلا پانی ہوگا جہاں دجال آئے گا۔ ناظرین، ان روایات پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دجال کا خروج ایک ہی لمحے اور ایک ہی جگہ تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فتنہ
بہت سے مراحل سے گزرے گا۔ کہیں اس کے ظہور کا ذکر ہے، کہیں اس کی پیدائش کا، کہیں اس کے مددگاروں کا، اور کہیں اس کی نقل و حرکت کا۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے اہل علم نے سمجھا اور ان روایات کے درمیان ایک ترتیب قائم کی تاکہ امت کسی ظاہری اختلاف میں الجھنے کی بجائے اصل حقیقت کو پہچان سکے۔ ناظرین، یہ تمام تفصیلات محض معلومات کے لیے نہیں بلکہ تنبیہ کے لیے ہے تاکہ مومن غفلت میں نہ رہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ دجال کا فتنہ جتنا شدید ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کی قیادت اتنی ہی واضح اور حق پر مبنی ہوگی۔ ناظرین، ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کس طرح عدل و انصاف کو اس دنیا پر قائم کریں گے اور کس طرح دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہے اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔